ٹانگیں کاٹ دی گئی اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ تو یہ ننگی انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ حیوانیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ زارا کی ساس سغرا اور اس کی جو نند ہے یاسمین، انہوں نے مل کے قتل کیا۔ تو اب تک 8 جو ملزمان ہیں وہ زیر حراست ہے۔ سیالکوٹ کے علاقہ دسکا میں اس کا چک ہے کولی موترا، اس میں 30 سالہ زارا کا قتل کر دیا گیا جو کہ 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، اور لاش کے ساتھ کی وہ بے حرمتی کی گئی جس سے انسانیت شرما جائے۔ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، پیٹ پھاڑ دیا گیا جس میں 7-8 ماہ کا بچہ تھا، اور اس کے علاوہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ تو یہ ننگی انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ حیوانیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ تو بیٹیاں بندہ اس لیے مانگتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ تو یہ کیسے نصیب ہیں کہ ایک سکی خالہ جب وہ ساس بن گئی تو اس نے نفرت اور حسد کی آگ میں آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر، یعنی کہ زارا کی نند کے ساتھ مل کر یہ قتل کا خوفناک پلان تیار کیا، اور انہوں نے ان کو زندہ جب وہ سو رہی تھی اس کے منہ پہ سرانا رکھا، اور اس کے بعد اس کو مارنے کے بعد لاہور سے ایک نوید نامی لڑکا جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا اس کو بلایا گیا، وہ اس کو 10,000 روپیہ جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا، جس سے وہ چھری اور تیزدار آلے ٹوکا لے کے آیا، اور بعد میں اس لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے تاکہ شناخت نہ ہو سکے اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں جو ہے وہ اس کو شکل دے دی تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ 21ویں صدی کا شرمناک واقعہ ہے۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے میڈیا میں جو ہے وہ بیداری کا جو ہے وہ ماحول ہوتے ہوئے بھی ایسا قتل جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ ایک سوالیہ نشان ہے اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ کہانی ہے قدیر کی جو اوورسیز پاکستانی ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی سعودیہ میں ہے، اور اس کی بیگم جو 30 سالہ حاملہ خاتون ہے زارا، وہ اپنی خالہ کے ہاں جو بیاہی گئی ڈسکا میں، اور وہ گجرانوالہ کی رہائشی تھی۔ باپ اس کا شبیر جو ہے وہ پولیس آفیسر ہے جو کہ عہدے کے لحاظ سے ASI ہے۔ تو اس کو قدیر فون کرتا ہے کہ میرا کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ جا کے میری بیوی کا پتہ کریں۔ تو جب اس کا باپ گیا ڈسکا میں تو یہ سغرا نامی خاتون اور اس کے بعد یاسمین جو اس کی نند ہے اور جو نوید ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے سے پوچھا تو میری بیٹی کہاں ہے؟ تو انہوں نے برملا ایک کہانی، ایک ڈرامہ کیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو انہوں نے حیلہ و حجت سے کام لیا۔ جب اس کے بعد وہ خود پولیس آفیسر تھا، جب اس نے اس کا جائزہ لیا تو اس نے فوری طور پر 15 کال کی اور 1122 کو بلایا گیا۔ تو فوری پر جب ہوا تو ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان خواتین کو پولیس نے فوری طور پر وہ چھوڑ دیا۔ لیکن کہانی کا رخ جو ہے وہ ٹرن لیتا ہے، اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے واٹ از دا موٹو بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ یہ کیوں قتل کیا گیا؟ تو جناب، ماں کو یہی رنجش تھی کہ میرے بیٹا جو ہے اس کو جو ہے یہ جب سے یہ میری بھانجی ہے جو میری بہو ہے آئی ہے، مجھے خرچہ نہیں بھیجتا، میرا بیٹا اسی کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، یہ خوبصورت ہے۔ تو اسی خوبصورتی کو اس نے ایسا کیا کہ اس کے منہ کو جلا ڈالا۔ تو یہ ہے حسد کی آگ، یہ ہے نفرت کی آگ، یہ ہے حیوانیت، یہ ہے ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جب حالات اس کو پلٹے ہیں تو اس میں یہ چیزوں کو سامنے لایا گیا کہ اس میں نوید اور زارا کی ساس سغرا اور اس کی جو نند ہے یاسمین، انہوں نے مل کے قتل کیا۔ تو اب تک 8 جو ملزمان ہیں وہ زیر حراست ہیں، مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس زارا کو جو 8 ماہ کی حاملہ ہے، کیا اس کو انصاف مل پائے گا؟ کیا ہمارے عدالتیں
اس کا انصاف کر پائیں گی؟ اور اس کے علاوہ کیا پروسیکیوشن جو انویسٹیگیشن ہے، فورینزک لیبارٹری رپورٹ ہے، وہ کیا ہے اس قتل کا تعین کرے گی؟ تاکہ جو ہے وہ اس کو جو بدقسمت جو خاتون زہرا ہے، کیا اس کو انصاف مل پائے گا؟ تو اتنا بڑا قتل، یہ طریقہ، یہ یقیناً ڈسکا کی طریقہ خونی جو ہے وہ واقعہ ہے، جس کو ڈسکے میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ انسانیت اور حیوانیت سے عاری جو یہ واقعہ جو ہوا ہے، اس پر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہر صاحب جو اولاد ہے وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے وہ اسی بات میں فکر مند ہے، کیا ہم نے بیٹیاں پیدا کر کے کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا کسی اور کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ بے بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، تمام کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو یہ ایک ظلم کیوں کیا گیا؟ تو یہ سوال ہے، اور یہ اس میں پیسے کا کھیل نہیں ہے، اس میں صرف نفرت اور حسد ہے، تو حسد جو ہے ایک نیچرل فینومینا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حسد کی حدیں کس طرح عبور کی گئی، اور ساس جو اس کی سکی خالہ ہے، اس نے کس طرح جو ہے وہ لاش کو مار دیتی، دفنا دیتی، لیکن اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پیسز کرنا، اور یہ کتنی بڑی سفاکیت اور حیوانیت ہے، جس پر جو ہے وہ پوری تاریخ جو ہے وہ شرما جائے۔ تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز چینل، اور اس پر ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے اور بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے ہونے والے واقعات کیا لمحہ فکریہ نہیں ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور جو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے، ہمارے جو رویے ہیں، وہ کس طرح بدل گئے، ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز چینل۔ سو نائس آف یو، اینڈ تھینک یو فار یور